عبد القادری بیان السلام فرماتے علیکم ہیں کہ ناظرین حضرات، تقریباً مجھے 100 امید ہے سال خیریت سے پہلے ہوں کی گے۔ بات ہے۔ ناظرین حضرات، آج ہم جونپور اس ویڈیو شہر میں میں حضرت سندر علامہ لال نام مولانا کا ایک شخص رہا تحسین کرتا جیلانی تھا۔ صاحب سے ایک بہترین اس کا خوبصورت خاندان تھا داستان اور سماعت وہ اپنے فرمائیں گے، جس کا خاندان میں سب عنوان ہے کا بہان سردار جنگل۔ تھا، تو آئیے سنتے ہیں حضرت علامہ سب کا مولانا سربراہ تھا، تحسین جیلانی صاحب سے اور یہ وہ بہترین سنار اور خوبصورت لوگ داستان۔ تھے، اور اس کی بیچ شہر میں چوراہے پر دکان تھی۔ بہت پیسے والا تھا، عزت و شہرت والا تھا، اس کا کام بھی بہت اچھا چلتا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، لیکن اندر سے بہت غمگین تھا، اندر سے بہت ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھر پہ آتا اس کی بیوی تھی، جب وہ غمگین ہوتا تھا تو اس کی بیوی اسے تسلی دیتی تھی، بہت اچھی اس کی بیوی تھی، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ ظاہراً تو اس کی بیوی اسے تسلی دیتی تھی، لیکن راتوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتی تھی، وہ بھی بہت غمگین رہا کرتی تھی، اپنے شوہر کے سامنے خوش رہتی اور راتوں میں غمگین ہو جاتی۔ تو یہ پریوار اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اور انسان اس ٹائم زیادہ غمگین ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مال و دولت، ہر کچھ ہو، لیکن اگر اولاد کی دولت نہ ہونا، اگر انسان کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو انسان ایک الگ زندگی جیتا ہے، ایک اسے سکون نہیں ہوتا ہے، ایسے عجیب اسے لگتا ہے کہ کاش اولاد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ساتھ میں ہوتی۔ یہ غم اسے ستاتا ہے۔ انسان کتنی بھی شہرت، عزت، پیسہ، دولت حاصل کر لے، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو سب کچھ اسے بیکار لگتا ہے، کتنا بھی مالدار ہو۔ تو اس کی اولاد نہیں تھی، اسی گھٹن میں وہ کبھی کبھی رویا کرتا تھا تو اس کی بیوی اسے تسلی دیا کرتی تھی۔ پڑوس میں ایک سید صاحب رہا کرتے تھے، سید شریف، تو وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب بھی محرم شریف کی 10 تاریخ آیا کرتی تھی تو وہ لنگر کیا کرتے تھے، لنگر حسینی کیا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک ان کا لنگر حسینی چلا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، غریب آتے تھے، فقیر آتے تھے، ان کو بڑا تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ محرم شریف کی جب 10 تاریخ آئی تو صبح سے ہی ان کے ہاں لنگر شروع ہو گیا، اور شام کے ٹائم انہوں نے ایک رسم ادا کی کہ اپنے بچے کو ترازو کے پلے میں رکھا، ایک پلے میں بچہ اور ایک پلے میں انہوں نے مال و دولت رکھا، اپنے بچے کو دولت سے تول کر اور وہ دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جب سندر لال کی بیوی نے دیکھا تو اسے بڑا عجیب لگا کہ ابھی تک تو انہوں نے ایسا کیا نہیں، اب انہوں نے مال و دولت کو ایک پلے میں رکھا، بچے کو ایک پلے میں تول کے اور مال و دولت تقسیم کر دیا۔ جب شام ہو گئی، بھیڑ ہلکی ہو گئی، تب سندر لال کی بیوی سید صاحب کے گھر گئی، سید صاحب کی بیوی کے پاس، اور کہنے لگی، بہن مجھے یہ بتاؤ، ابھی تک تو تم لوگ ایسا کرتے تھے، صبح سے لنگر چالو کرتے تھے، شام تک تمہارا لنگر چلتا تھا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ لوگ لنگر کیا کرتے ہو، اور اس دن ہر کوئی لنگر کیا کرتا ہے، ہر کوئی ان کے نام کی فاتحہ دلاتا ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ کیا یہ کوئی نئی رسم ہے کہ تم لوگوں میں کہ بچے کو پیسوں کے برابر تولتے ہو؟ تو اس نے کہا، بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گی۔ تو اس نے کہا، اچھا میں کیوں نہیں سمجھ پاؤں گی؟ اس لیے کہ میں ہندو دھرم کی ہوں، الگ دھرم کی ہوں، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ سید صاحب کی بیوی کہتی ہیں، بہن کیسی باتیں کر رہی ہو، میں کیوں نہیں بتاؤں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر سننا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ بتانے کے لیے تیار ہو گئی، ادب کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سنو بات کیا تھی۔ ایسا تھا کہ میری اولاد نہیں تھی، میں اپنی زندگی میں گھٹ گھٹ کر رہا کرتی تھی، اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر جیتی تھی، کبھی بھی آنسو نکل آتے تھے، کبھی بھی غمگین ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا،
اور افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم چیخ نکل گئی، ایک دم چیخ نکلی کہ یا حسین، یا حسین، میری اجڑی ہوئی جھولی کو بھر دو۔ تمہارا در تو ایسا ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا جائے تو خالی نہیں لوٹتا، تمہارے گھر کی ریت نہیں ہے کہ کسی کو خالی لوٹائیں۔ آج آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے نواز دو، میری اجڑی ہوئی گود کو بھر دو، میری سونی گود کو بھر دو۔ اے فاطمہ کے راج دلارے، مانگنے والوں کو آپ کے در سے کیا نہیں ملا، ایک چٹکی مجھے بھی عطا کر دو۔ عالم ہستی کے راج کمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ بڑی مشکل سے میرے گھر والوں نے مجھے سنبھالا، ایک چارپائی پر لٹال دیا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ایسے ہی میں سو گئی۔ اور جب میں سوئی نا تو میری قسمت کا ستارہ جاگ گیا۔ جب میں سوئی تھی تو فوراً مجھے خواب آیا، اور ایسا خواب آیا کہ بالکل سناٹا ہے، کالی رات ہے اور ایسی کالی گھٹا چھائی ہے کہ سامنے کچھ نہیں دکھتا، تارے کھلے ہوئے سب موجود ہیں، دکھ رہے ہیں، تارے نکلے ہیں۔ ہم تاروں کی طرف دیکھنے لگے تو ایک تارا ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گرا، اور اس کی روشنی پھیلی ارد گرد اور پھر غائب ہو گئی۔ اتنا ابھی دیکھا تھا کہ کانوں میں آواز آئی، جا مایوسیوں کی مجدار سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے، صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے، تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلدی تیرے گھر میں آرزوؤں کا سویرا چمکے گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح سرشار ہو گئی، امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ اب مجھے ایک بہت اچھا لگنے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں جب دائی سے چیک کرایا نا، جب دائی کو دکھایا تو دائی نے خوشخبری دی کہ تو ماں بننے والی ہے، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ہمارے گھر یہ ننھا پیدا ہوا۔ یہ میری گود میں جو ننھا دیکھ رہی ہو نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو آج اس کو پیسوں کے برابر تول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خیرات نکالی ہے۔ یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے بہن، ابھی یہ بات اپنی جاری ہی رکھی تھی انہوں نے کہ سندر لال کی بیوی ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ آنکھیں بند کر لیں سندر لال کی بیوی نے، اور جب آنکھیں کھولیں تو آنکھیں بھیگ چکی تھیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو چکے تھے، وہ رونے لگی تھی۔ تو سید صاحب کی بیوی نے جب دیکھا کہ سندر لال کی بیوی رونے لگی تو کہا، بہن آپ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میری باتوں نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ کیا میری باتیں آپ کو بری لگ گئی ہیں؟ تو اب اور تیز وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ سید صاحب کی بیوی نے چھپایا اور کہا، بہن مجھے معاف کر دو اگر میری کوئی بات غلط لگی ہو۔ تو سید صاحب کی بیوی نے جب اتنا کہا تو سندر لال کی بیوی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا، یہ بات کیا کر رہی ہو؟ آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، بس میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جو حال تمہارا تھا نا، اس وقت وہی حال میرا ہے۔ میری بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، میں ایسا کوئی پیر فقیر بابا کوئی نہیں بچا جس کی چوکھٹ پر نہ گئی ہوں، کہیں بھی مراد پوری نہیں ہوتی، کہیں بھی بات نہیں بنتی ہے۔ ہاں تمہارے کربلا کے تاجدار پتہ نہیں ہماری فریاد سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اگر ہم ان سے فریاد کریں تو پتہ نہیں وہ ہمیں اولاد عطا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ سید صاحب کی بیوی نے کہا، کیوں ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ہندو ہوں، میرا دھرم الگ ہے۔ سید صاحب کی بیوی نے کہا، سنو بہن، ان کے در پہ جو بھی مانگنے جاتا ہے نا وہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور بہن سنو، ان کے نانا ایسے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہاں جب کوئی مانگنے جاتا ہے وہ دھرم نہیں دیکھتے، عطا کر دیتے ہیں۔ کہا، اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں بالکل ایسی بات ہے۔ جب اتنا سنا تو خوش ہو گئی، آنسو پوچھے اور اپنے گھر پہ آئی، اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنے شوہر سے ذکر کرنے لگی، ساری باتیں بتائیں کہ ہمارے پڑوس میں جو سید صاحب ہیں نا، ان کا جو بیٹا ہے وہ تاجدار کربلا کے وسیلے سے ہوا ہے، وہ تاجدار کربلا نے عطا کیا ہے، ورنہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ سندر لال نے جب اتنا سنا تو ایک گھڑی
تو ناظرین حضرات ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا تحسین جیلانی صاحب سے بہت ہی بہترین داستان سماعت فرمائی۔ ناظرین حضرات اس کا اگلا پارٹ انشاءاللہ آپ کل سن سکیں گے۔ ناظرین حضرات اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔